السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأشرنا معهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقادما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا. أرسله مبشرا أرسله ممجدا. أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. ہم گناہگاروں سیاکانوں کے درمیان آمد اہل بیت پر باوجود بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاندان ابو طالب پر باوجود بلند صلوات. اللہم صلی علی اجداد خواجہ معین الدین چشتی پر باوجود بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اموی دور خلافت کے پرستار جو ہیں، اموی دور خلافت کے پرستار جو ہیں، ان کی رگ رگ میں وہی خون حرام آج بھی ہے.
اموی دور خلافت کے پرستار جو ہیں ان کی رگ رگ میں وہی خون حرام آج بھی ہے. جن کو دنیا نے بنایا وہ بنے اور مٹے. جن کو دنیا نے بنایا، جن کو دنیا نے بنایا وہ بنے اور مٹے. جن کو دی حق نے امامت وہ امام آج بھی ہے. جن کو دی حق نے امامت وہ امام. ایک سلوات اور پڑھے، کچھ شعر آیا ترنم سے نہیں، تحت میں پڑھوں گا تاکہ وقت کی کمی ہے. ماں سوائے ذات حیدر دوسرا کچھ بھی نہیں. حاجی صاحب، ماں سوائے ذات حیدر دوسرا کچھ بھی نہیں. لاکھ سجدے سینکڑوں حج کا صلہ کچھ بھی نہیں. لاکھ سجدے سینکڑوں حج کا صلہ کچھ بھی نہیں. ہاتھ میں تسبیح مسلح جستجو اللہ کی. ہاتھ میں تسبیح مسلح جستجو اللہ کی. در بدر ڈھونڈا بہت لیکن ملا کچھ بھی نہیں. در بدر ڈھونڈا بہت لیکن ملا. اور یہ شعر خاص طور سے مہر و ماہ کہتے ہو جن کو، مہر ماہ کہتے ہو دی کے بے وقوفی چھوڑ دو. مہر ماہ کہتے ہو دی کے بے وقوفی چھوڑ دو. لے کے بھاگے ہیں علم اور کیا کچھ بھی نہیں. مہر ماہ کہتے ہو دی کے بے وقوفی چھوڑ دو. لے کے بھاگے ہیں علم کو اور کیا کچھ بھی نہیں. اور خود ہی راوی بھاگنے کے ہیں روایت دیکھ لو. خود ہی راوی بھاگنے کے ہیں روایت دیکھ لو. ہم تو سچ کہتے ہیں منبر سے برا کچھ بھی نہیں. عزیزان محترم، بلا کسی تمہید کے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے. کل ترجمہ بتایا تھا، یاد ہے کیا ہے معنی عصر کے؟ فریاد کو پہنچنے والا، مشکل کشا، مددگار. والعصر، فریاد کو پہنچنے والا. اور ایک معنی پناہ گاہ، پناہ گاہ. اب یہ دو معنی لے کے آج ہم چلیں گے. ایک معنی فریاد کو پہنچنے والا، دوسرا معنی پناہ گاہ. ذہن میں رکھیے، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کے بارے میں میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری سورہ کربلا معلیٰ کی تفسیر ہے نا. اور پہلے آپ تو یہ سمجھ لیں کہ کربلا کو کربلا کیوں کہتے ہیں. ہم قرآن اور کربلا لے کے چل رہے ہیں. قرآن ہے جو ہم نے سمجھ لیا کہ رسول پاک کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے جو بیان فرمایا وہ قرآن بنتا گیا. اور کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ جگہ ہے کہ آج جو آثار قدیمہ کی کھدائی کرتے ہیں، اس کھدائی میں ایک تختی ملی. وہ کب کی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی، 5000 سال پرانی. اس پر جو لکھا ہوا ہے اس کا نام وہ ہے کرب الہ. کیا ہے؟ اصل بات پوری دنیا میں جو آبادی تھی، جو ایسی آبادی جس کا نام لیا جا سکے، ایک تو وہ ہندوستان
اور دوسری آبادی تھی نینوا۔ نینوا اتنا بڑا شہر تھا کہ آج جو کربلا کے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، جیسے نجف ہے، کوفہ ہے، بغداد ہے، سامرہ، یہ سب اس کے محلے تھے نینوا کے۔ اور پورے نینوا کے بیچوں بیچ میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا ار، الف اور را، الف پہ پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں ار، تو وہ جگہ کا نام تھا ار۔ اور وہ جگہ جو تھی، اس جگہ میں جو ایک محلہ تھا، آبادی تھی، وہاں رہتے تھے میرے آقا میرے بادشاہ مولا حسین کے جد اکرم جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اور وہ ان کا خاندانی عبادت خانہ تھا۔ اس لیے جہاں وہ نمازیں پڑھتے تھے جناب ابراہیم اسماعیل اور ان کے اجداد اور پھر ان کی اولاد، اس جگہ کو کہتے تھے کرب الہ۔ یہ عبرانی زبان میں نام ہے۔ کرب کا معنی ہے عبادت، الہ معنی اللہ کی عبادت کی جگہ، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، اس کا نام تھا کرب الہ۔ وہ زمانے کی تبدیلی سے بدلتے بدلتے کرب الہ سے بن گیا کربلا۔ کیا بن گیا؟ کربلا۔ اب اس کو بہت سے جو لکھنے والے کرب بلا بھی لکھتے ہیں۔ یہ جو بلائیں نازل ہوئی جو اس بنیاد پر، مگر وہ اصل میں ہے کرب الہ، اللہ کی عبادت کی جگہ جو شروع سے ہی پاک تھی۔ کرب کے معنی وہ جگہ جس پر کبھی نجاست ہوئی نہیں، پاک لوگ رہے، پاک جگہ رہی، پاک معبود کی عبادت ہوتی رہی، تو یہ ہے کربلا۔ اب کربلا کو موازنہ میں نے ایک دن بتایا کہ مکہ نے اپنے اوپر فخر و مباحت کیا، مکہ کی زمین نے، تو اللہ نے کہا اپنے فضائل صرف بیان کر، یہ نہ کہے کہ مجھ سے بھی افضل کوئی ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا، وہ دہرانا نہیں ہے مجھے، کہ تجھ سے افضل و اعلیٰ کوئی زمین ہے جو اس زمین کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ 24,000 سال پہلے تجھ سے بنائی گئی ہے اور اس پر زلزلہ نہیں ہوگا۔ اب چلنا ہے مکہ سے جہاں قرآن نازل ہوا، اب چلنا ہے کربلا، مکہ سے کربلا۔ قرآن مکہ میں نازل ہوا، پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اور وہ وقت آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا کا نزول ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب اب اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ جب نبوت کا اعلان کا حکم آیا تو سرکار دو عالم غار حرا پہ تھے، غار حرا سے چلے۔ جب غار حرا سے چلے تو یہ جو جھوٹے روایت والے لکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جناب خدیجہ کے پاس گئے، جناب خدیجہ کے پاس نہیں گئے۔ اعلان کرنے کا جو حکم تھا، جو مشن تھا تبلیغ نبوت کا اظہار کرنے کا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ سیدھے اپنے شفیق و مہربان چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے دروازے پر۔ ابھی سرکار دروازے پہ پہنچ کر دستک دیے ہیں، کچھ کہا نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں۔ ابو طالب علیہ السلام دروازہ کھولتے ہوئے کہتے ہیں بے بھتیجے، بیٹے، نبوت مبارک ہو، رسالت مبارک ہو۔ ایمان ڈھونڈنے والے اور ہیں ابو طالب کا، ہم فضیلت بتا رہے ہیں کہ ابو طالب کیا ہیں۔ خیر وہ پورا واقعہ مجھے نہیں دہرانا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام سے رسول اکرم نے ایک بات پوچھی، چچا اعلان رسالت کا حکم ہے، کیا کروں؟ مشورہ لیا نا، کیونکہ اعلان کرنے میں معلوم ہے کہ پورا شہر دشمن ہو جائے گا، مصیبتیں آئے گی، بائیکاٹ ہوگا، خونریزی ہوگی، آگے چل کے جنگیں ہوگی، تو کیا کروں؟ ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا
کہ میرے بیٹے میں تیرے ساتھ ہوں، جو تم کو رسالت کا حکم دیا گیا ہے، اعلان رسالت کا، وہ کیجئے جب تک میری جان میں جان ہے۔ پھر میری اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے بھتیجے ہیں، میرے پوتے ہیں، وہ سب کے سب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے جسم پر ایک بھی خراش نہیں آئے گی۔ تو پہلی دعوت جو ہوئی دعوت ذو العشیرہ، پہلی دعوت، تو فریاد کو کون پہنچا؟ والعصر بن کے کون پہنچا؟ رسول کا مددگار کون ہوا؟ یہ اس کا تم نام لیتے ہو، دعوت ذو العشیرہ میں بتاؤ کہ یہ لوگ کہاں تھے؟ پوری دعوت کا 3 دن انتظام کرنے والا ابو طالب کا لال ہے، ہمارا آقا اور مولا حیدر کرار ہے۔ پہلی مدد، پہلی فریاد کو پہنچنے والے۔ اس کے بعد مکہ کی سرزمین پر جب تبلیغ کے لیے رسول نکلتے، اکیلے اکیلے نکلتے، تو مشرکین ستاتے تھے، یہ نہیں لکھتے نا، ستاتے تھے، پتھر مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ تو پھر جب زخمی ہو کے رسول خواجہ ابو طالب کے پاس آتے، تو جب یہ حالت دیکھی تو کیا فرمایا آپ نے؟ اے میرے لال، اب کل سے اکیلے نہیں جانا، کل سے میرا بیٹا علی ساتھ میں جائے گا، یہ مددگار ساتھ میں رہے گا۔ اب جب رسول چلے اور لوگوں نے شرارت کی، تو کیا کیا مولا کائنات نے؟ کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پیر توڑے، جس نے جو کیا وہ کیا، اور ان میں سے 7 لوگوں کو فی نار جہنم کر دیا، ختم کر دیا۔ جب 7 لوگ مارے گئے، اب مشرکین کے سردار جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے 7 آدمی مار دیے۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا کون کون مرا ہے؟ جا کے دیکھا، کہا یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے ان میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ کیونکہ ابو طالب نے جب شکایت کی کہ آپ کے بچے، آپ کہتے ہو آپ لوگ جب میرا بیٹا محمد چلتا ہے تو تم شرارت کرتے ہو، تکلیف دیتے ہو، تو تم کہتے ہو بچے ہیں، بچے ہیں، ہو گیا۔ تو اگر بچے تھے تو یہ 7 بڑے کہاں سے آئے؟ یہ بڑے جو ہیں یہ تکلیف دے رہے تھے۔ اب ابو طالب علیہ السلام کے کہنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 4 کو میں زندہ کرتا ہوں، 3 کو تم زندہ کرو۔ اختیار دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا اور مولا کائنات کا، ایک زیادہ اپنی طرف لیا، کیونکہ ہم یہی مانتے ہیں کہ علی جو بھی ہیں مگر علی سے بڑے رسول ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کبھی نبی سے بڑھاتے ہی نہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ 4 کو میں کرتا ہوں، 3 کو تم کرو، ہے نا؟ 4 کو انہوں نے زندہ کیا، 3 کو مولا کائنات نے کیا۔ اب جب یہ 7 زندہ ہوئے تو اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ان کو مان لو، یہ سچ کہتے ہیں، ہم مر کے جہاں جا رہے تھے تو یہی دونوں تھے جو ہم کو واپس لے کے آئے ہیں۔ صلوات کرے بر محمد وال چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 حیدری۔ یہ قرآن کی ابتدائی تبلیغ ہے مکہ معظمہ میں۔ مکہ میں دن گزرتے گزرتے جب مکہ سے ہجرت فرمانے کی بات آئی، مددگار کون بنا؟ بستر نبوت پر کون سویا؟ ایک بات پوچھی تھی مولا نے، مولا کو معلوم نہیں کہ میرے سونے سے جان بچے گی، مگر یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے جان بچ جائے گی۔ نبی کی بات دہرا رہا ہوں، فریاد کو پہنچنے والا کہ یا علی تم نے تمام نبیوں کی باطن میں مدد کی، میری ظاہر میں بھی کی ہے، تو ظاہری سے بھی امداد تو ہے علی کی، مگر مولا علی نے پوچھا کہ اگر میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے کہا ہاں،
یہ سوال جواب اگر نہیں ہوتا تو کل یہ کہتے کہ وہ تو سوئے تھے آرام سے، جان تو جو ساتھ میں تھا اس کی وجہ سے بچی ہے۔ تو علی نے یہ کہلوا لیا نبی سے کہ آپ کی جان کس کی وجہ سے بچے گی؟ میرے سونے سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو ہجرت کی رات بھی مدد کو کون پہنچا؟ ابو طالب کا لال۔ اس کے بعد ہجرت ہو گئی، اور جب مدینہ پہنچے سرکار تو ہجرت سے ہجری سال شروع ہوا۔ پہلا سال گزرا، دوسرے سال ہی میں جنگ بدر واقع ہوئی۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جو مقام بدر ہے وہاں پر یہ جنگ ہوئی۔ اس سال بھی جب میں رمضان المبارک میں مدینہ سے بدر کی زیارت کے لیے جانے لگا تو ہوتا یہ ہے اکثر کہ وہاں کی بسوں میں یہ نوجوان کوئی پاکستانی یا ہندوستانی بھی یہ ملا کھڑے ہو جاتے ہیں حاجیوں کو بتانے کے لیے کہ مدینہ میں یہ زیارت گاہ ہے، یہ اب جا رہے ہیں، یہ فلاں مسجد ہے، یہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ فلاں وادی ہے۔ پھر وہاں جا کے بدر میں بتاتے ہیں یہاں جنگ بدر ہوئی تھی، یہاں ملائکہ نازل ہوئے، سب یہ بتاتے ہوئے یہ چلتے ہیں۔ اور آخر میں ان کو رہتا ہے اپنا بزنس کرنا۔ آخر میں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے تیل ہے، کون سا؟ جو صرف بدر کے مقام پر جو درخت ہیں ان سے نکلتا ہے، وہ تیل اور کھجور کے بیج کا پاؤڈر اور کچھ ایسی چیزیں ساتھ میں رکھتے ہیں۔ حاجیوں کو تبلیغ کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ چیز ہمارے پاس اگر آپ چاہیں تو لے لیں، یہ ان کا مقصد رہتا ہے۔ اس سال بھی ایک پاکستانی اتاری کتا میری بس میں کھڑا ہوا اور وہ شروع کیا، میں بیٹھا تھا آرام سے کیونکہ رات بھر کا جگا ہوا اور صبح ہی زیارت کے لیے گئے۔ اب سنتے سنتے میں ساری باتیں اس کی، اب وہ یہ کیا کہتا ہے کہ وہ بدر بتا رہا ہے کہ بدر کی جنگ کیوں ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ مال تجارت لے کے جا رہا تھا شام سے مکہ، اور راستہ اس کا بدر سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم کو لوٹتے ہیں، چلو آج ان کا قافلہ جا رہا ہے ہم لوٹ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہتے ہوئے گزر گیا۔ پھر میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس سے مائک چھین لیا۔ میں نے کہا اگر یہ جملہ ہندوستان اور پاکستان میں اگر کوئی کہہ دے تو پورے ہندوستان پاکستان میں خون کی ندیاں بہہ جائے گی کہ تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ نے کہا چلو ہم لوٹتے ہیں، تو لوٹنے والا کون ہوتا ہے؟ لٹیرا ہوتا ہے۔ تو انہیں لٹیرا کہا میرے رسول کو؟ یہ پاکستانی اتاری کتے، ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہی ہے۔ پھر وہ آگے مجھ کو کتاب بتا رہا ہے کہ یہ فلاں کی کتاب میں مولے ساری کتابیں جلا دو، وہ کسی میں نے بھی لکھا ہو، کسی بڑے سجادے نے لکھا ہو، کتنا بڑا بھی بزرگ لکھا ہو، ہم رسول کو یہ نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بلند اخلاق پہ فائز کیا، اور اگر رسول نے اگر ایسا کیا ہے تو رسول کی سنت ہے، اور وہی تم کر رہے ہو، لوٹ رہے ہو۔ تو عزیزو یہ معاملہ نہیں تھا، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میں نے پھر بتایا پورے قافلے کو کہ یہ جو قافلہ گزر رہا تھا اس میں ابو سفیان نے مکہ میں جھوٹی خبر بھیجی کہ اے مکہ والوں میری مدد کو پہنچو، ورنہ مدینے سے محمد کا قافلہ آ کر ہمیں لوٹ لے گا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو مکہ میں ابو جہل، عتبہ، صحبہ، ولید سب تیار ہوئے۔ 1000 لوگ تیار ہو کر جب مکہ سے نکلے ہیں تب نبی کریم نے فرمایا کہ یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب میرے صحابیوں تم چلو میرے ساتھ بدر کے میدان۔ کتنی بات الٹی ہے۔ وہ لوگ حملہ آور ہوئے، کبھی کسی نبی نے یا امام نے پہلے پہل کی ہی نہیں ہے، ہمیشہ دفاعی جنگ کی ہے، پہلے حملہ نہیں کیا ہے کسی پر بھی۔
خود مولا کائنات کے بے شمار واقعات ہیں کہ دشمن کے اوپر چڑھنے کے بعد بھی پہلے حملہ نہیں کیا، میدان میں آئے بھی ہیں، دشمن کہہ بھی رہا ہے کہ حملہ کرو، علی نے حملہ نہیں کیا۔ تو میرے رسول کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال رسول میدان بدر میں پہنچے۔ اللہ آپ سب لوگ کو میدان بدر کی زیارت نصیب کرے۔ آپ جب جائیں گے بدر دیکھیں گے تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 صحابیوں کو کھڑا کیا تھا، اس جگہ کو کہتے ہیں مقام عریس، اور عریس پہ ایک خیمہ بنایا گیا جس میں سرکار دو عالم جلوہ گر تھے، اور سامنے کی جو پہاڑی ہے وہاں پر مشرکین مکہ کا قافلہ ہزاروں کی تعداد میں دب بجاتے ہوئے ہندا کے ساتھ وہاں پہ نازل ہوا، وہاں اترا، اور اترنے کے بعد جب صف آرا ہو گئی دونوں فوج، تو ابو سفیان اپنی اونٹنی پر ایک بت کو رکھتا ہے، ایک بت کو رکھ کے، وہ بت کیا ہے جس کا قرآن میں نام ہے عزا، لات منات اور عزا۔ لات اور منات جو ہیں جینٹس ہے، عزا لیڈیز ہے۔ یہ بت کو پوجنے والے اس کو سواری پہ رکھ کے اونٹ کی۔ اب ابو سفیان کہتا ہے کہ اے محمد، یہ میرے مشکل کشا ہیں۔ کون؟ عزا۔ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، تمہارا مشکل کشا کون؟ تمہارا مشکل کشا پہلی جنگ ہے اسلام کی، والعصر، پناہ گاہ، فریاد کو پہنچنے والا، مددگار، مشکل کشا، کربلا کی ابتدا۔ جیسے ہی ملعون ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا مددگار کون، سرکار دو عالم نے بدر کے میدان میں آواز دی، آئینہ آئینہ امی حمزہ، کہاں ہے میرے چچا حمزہ؟ آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ دونوں سردار جب سامنے آ گئے، دونوں کے کاندھوں پر نبی کریم نے اپنا دست مبارک رکھ کے کہا، او ابو سفیان، یہ ہے میرے مشکل کشا، اور اللہ ہے ہمارا رب۔ نبی فرما رہے ہیں مشکل کشا۔ ہم یہ علی مشکل کشا کہیں تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ روایتیں بھول گئے؟ نبی نے کیا کہا؟ کتنا چھپا چھپا کے پیش کرو گے؟ بولو نا کہ تمہارا سردار ابھی بھی تمہارا ہی ہے۔ ہم مسلمان مانتے ہی نہیں ابو سفیان کو۔ تمہارا سردار کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا مشکل کشا کون؟ تو جس کو نبی نے بتایا تھا آج بھی ہمارا مشکل کشا وہی ہے۔ والعصر، یہ قرآن جو ہے اگر بدر کو سمجھ لیا تو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ بدر ابتدا ہے کربلا کی۔ اب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے انصار صحابی نکلے۔ کون نکلے؟ انصاری 2 صحابی نکلے۔ ابو سفیان نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہیں، کس قبیلے کے ہیں، ان کا حسب نسب کیا ہے؟ وہ دونوں صحابی نے کہا ہم انصار سے ہیں، انصار سے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ یہ چھپاتے ہیں یہ بات۔ وہ کہتا ہے ہم مدینے کے چرواہوں سے لڑنے نہیں آئے، اتنا تو بتائیں گے۔ پھر جناب حمزہ گئے، مولا علی گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے کے بھیجو۔ بہت سی تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ اس نے یہ کہا ہمارے مقابل کو بھیجو۔ تو آدمی کیا سوچتا ہے؟ یہاں جیسے ان کی طرف سے عتبہ صاحبہ ولید نکلے تھے، جیسے وہ بہادر تھے، جیسے وہ پہلوان تھے، جیسے وہ طاقتور تھے، ایسے ادھر سے ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، پورا جملہ بتاؤ کہ حرب کا بیٹا ابو سفیان کیا کہہ رہا تھا؟ ہمارے مقابل کے بھیج اے محمد، جیسے ہم حسبی نسبی کافر ہیں۔ کیا کہا؟ جیسے ہم
جیسے ہم حسبی نسبی کافر ہیں، ایسے مقابلہ، اب مقابلہ کیا ہوگا؟ کافر کا مقابلہ۔ یہ بعد میں کلمہ پڑھنے والے نہیں ہو سکتے۔ اب حسبی نسبی کافر کا مقابلہ حسبی نسبی مومن ہوگا۔ تو ایسے کو بھیج جو حسبی نسبی مومن ہے۔ تو نبی نے کہا حمزہ، حارث، علی آؤ۔ اچھا ایک بات بولو، حسبی نسبی مومن ان کو مانا نا ابو سفیان نے؟ مانا کہ نہیں؟ مان لیا نا۔ جب تو مقابلہ ہوا تو ابو سفیان کی نظر میں، کافر کی نظر میں علی حسبی نسبی مومن ہے، حارث حسبی نسبی مومن ہے، حمزہ حسبی نسبی مومن ہے۔ تو مان لیا نا کہ اس کا باپ مومن ہے۔ ارے کافر تو بدر کے میدان میں مان لیا کہ ابو طالب مومن ہیں، زکوٰۃ خور ملاؤں کو ابھی تک نہیں سمجھ میں آتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید نکلے، ادھر سے یہ تین بہادر مولا کائنات جناب عبیدہ بن حارث اور جناب حمزہ ابن عبد المطلب چلے۔ جب سامنا ہوا جناب حمزہ عتبہ کے سامنے، ولید کے سامنے، مولا کائنات، اور شیبہ کے سامنے جناب عبیدہ بن حارث۔ عبیدہ بن حارث حضور کے چچیرے بھائی، مولا علی کے چچیرے بھائی ہے، حارث کے بیٹے عبیدہ، تینوں تین کے مقابلے میں آئے۔ جناب حمزہ نے اپنے والے کو قتل کیا، علی نے اپنے سامنے کے مقابل کو قتل کیا، عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے، علی پلٹ کے اس کو بھی قتل کیا۔ تینوں کو جب فی نار جہنم کر دیا، اب ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ اتنے بڑے بڑے بہادر پہلوان ایک ہی لمحے میں حسبی نسبی مومنوں نے زمین پر ڈھیر کر دیا۔ اب معاملہ آگے بڑھتا گیا تو صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ ہم صحابہ کی بے عزتی نہیں کرتے، ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے۔ جو صحابہ کو نہ مانے وہ خود کافر ہے، مگر صحابی ہونا چاہیے۔ وہابی کو ہم صحابی نہیں کہتے۔ جو نبی کی اور نبی کی اولاد کا وفادار ہے وہ ہے صحابی۔ صحابی کی ڈیفینیشن سن لو، جو نبی کے بعد بھی آل نبی کا غلام رہا، اور جو نبی کے پردہ فرمانے کے بعد نبی کی آل کا دشمن بن گیا، وہ صحابی وہابی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی محبت ایمان ہے۔ اور جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر صحابی کہاں سے رہ گیا؟ یہ کچھ آئل پینٹ تمغہ نہیں ہے۔ نبی نے اصول بتا دیا ہے کہ میرے بعد بھی آخری سانس دیکھنا اس کی کس پہ جا رہی ہے، پہلی نہیں دیکھنا۔ پہلے تو ابلیس بھی بہت بڑا عابد رہا، آخر میں مردود ہو گیا۔ تو یہ تینوں نے جب ان کو زخمی کر دیا، ختم کر دیا، پھر نار کر دیا، اب جنگ بڑھنے لگی آگے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ یا رسول اللہ ہم اتنے قلیل ہیں۔ اور پھر نبی نے بھی دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ہے نا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جب تم ذلت کی طرف تھے، کمزور تھے، پناہ گاہ ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ نے 5000 ملائکہ کو بھیجا تھا تمہاری مدد کے لیے۔ اب دیکھو یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی، ہے نا؟ یہ قرآن ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ نے کہا بدر میں ہم نے تمہاری نصرت کی۔ کیسے؟ 5000 ملائکہ نازل ہوئے تھے، 5000۔ اب یہاں رک کے میں کہوں کہ 313 تھے مسلمان، رسول کے ساتھ کتنے تھے؟ 313 بولو، 313۔ اور نبی دعا کر رہے ہیں کہ یہ نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ قرآن میں ذکر ہے، یہ قرآن کہ 5000 ملائکہ کو بھیجا۔ اب یہ قرآن کے مقابلے میں آؤ کربلا 9 لاکھ کی فوج ہے،
ادھر مشرکین 1000 تھے، ادھر مسلمان 313، ادھر یزیدی کتے کافر 9 لاکھ، ادھر حسین کے صحابی 72۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، اور میرا حسین دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ملائکہ کو بھیج۔ سمجھو بدر اور کربلا، یہاں ملائکہ آئے، نبی نے دعا کی، اللہ نے بھیجا، اور وہاں ملائکہ خود سے بھی آئے، حسین نے واپس کیا۔ یہ ہے بدر، یہ ہے کربلا، یہ ہے قرآن، یہ ہے حسین۔ جنگ ہوئی، مارے گئے ان کے کتنے مارے گئے؟ 70 مارے گئے، کافروں کے 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ اب جتنے بھی مارے گئے تھے، مارا کس نے؟ کیا ملائکہ مارنے آئے تھے؟ یہ ملائکہ آئے تھے ان کی کثرت بڑھانے کے لیے، ان کا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے، کہ ان کو 313 ہی مت سمجھنا۔ اچھا، محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جتنے ملائکہ آئے تھے سب علی کی صورت میں آئے تھے، سب علی کی صورت میں، اور سب زرد رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا چشتیہ سلسلہ بیوقوف نہیں، ہم جو زرد پہنتے ہیں، یہ سب کا امامہ زرد رنگ کا تھا، اور قتل کیا علی نے۔ تو جتنے بھی مقتول ہو کر زمین بدر پر فی نار جہنم ہوئے، ان کے ورثہ جب مکہ پہنچے اور پورے مکہ میں گھروں گھر ماتم کدا بن گیا، تو ہر کوئی پوچھتا تھا کہ میرے باپ کو کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ تیرے بھائی کو کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ تیرے بیٹوں کو کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ سب کو کیا نام لیا جا رہا ہے؟ علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ کیوں؟ کہ علی نے ہی مارا۔ تو علی سے دشمنی کہاں پیدا ہوئی؟ اسی لیے یزید ملعون تخت پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا جب قافلہ پہنچا سر حسین کو دیکھ کر کہ لیس اسیغ فی بدر، کہ ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ لعب ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی ہے، اور ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ تو یہ مولویوں کا آج تک ان کا ایمان بچائے رکھا ہے، سکوت اختیار کیے ہیں۔ یزید کے بارے میں سکوت ہے، ہم ان کو ایک گالی دے دیں تو ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی توہین ہو گئی، بڑے حضرت کی توہین ہو گئی۔ ان کو ہم ایک جملہ بول دیں تو ہم کافر ہو جائیں۔ جو رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے، جو پورے قرآن کا انکار کر رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، وہ مسلمان ہیں۔ سکوت اختیار کرو، سکوت اختیار کرو۔ سکوت اسلام میں ہے ہی نہیں، 2 اور 2 4 ہے سارے مسئلے۔ سکوت کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا جو حق کو دیکھتے ہوئے، جو حق کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے وہ خارشی کتا ہے، وہ خارشی کتا ہے۔ معلوم ہے جس کو چین نہیں رہتا، جس کو کھجلی ہو جاتی ہے، کبھی وہ گٹر میں جاتا ہے، کبھی آگ میں جاتا ہے، کبھی ٹھنڈک میں جاتا ہے، تو جو سکوت اختیار کیے ہیں نا ان کو حلال رزق نہیں ملتا۔ کبھی زکوٰۃ کی طرف جاتا، کبھی خیرات کی طرف جاتا، کبھی صدقہ کی طرف جاتا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ جنگ ہوئی، بدر ہوئی، سب کا قاتل نبی کا گھرانہ۔ بتاؤ جو محرم ہے کس کو قتل کیا؟ ایک بکری بھی ماری؟ کسی کا نام مکہ میں ہوا کہ فلاں نے مجھ کو مارا؟
بتاؤ نا، بولتے ہو نا تلوار نکال لی، تلوار نکال لی. یہ تلوار خالی نکلتی تھی، چلتی نہیں تھی. دو دلیل ہے میرے پاس. ایک تم بتاؤ کہ قتل کس کو کیا، یا پھر مشرکین کی طرف سے جواب ملے کہ ہاں ہم کو فلاں نے قتل کیا. کوئی نہیں ہے، کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی. بہرحال جنگ ختم ہوئی، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے. جب 70 مارے گئے تو نبی کریم نے، یہ اخلاق رسول ہے کہ ان کافروں کی لاشوں کو بھی ایک کنویں میں ڈال دیا. آج بھی وہ کنواں ہے. اور کنویں میں ڈالنے کے بعد سرکار کنویں کے دہانے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، بتاؤ جو میں کہتا تھا وہاں تم پہنچے کہ نہیں؟ وہاں تم وہ مقام پہ گئے کہ نہیں؟ یعنی میں حق کہتا ہوں، حق کہا ہوں. تو بازو میں کیا نام لوں، خلیفہ دوم کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں. یہ سنتے ہیں کیا؟ یہ مردہ ہیں. مطلب یہ عقیدہ کہاں سے چلا ہے کہ اگر ہم مزار پہ بولے تو کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ سنتے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ بتا رہے یہ مردہ ہے. نبی کریم نے پلٹ کے کہا یہ سنتے تم سے زیادہ سنتے ہیں. کافر ہیں جو مرے پڑے ہیں، نبی فرما رہے تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو جب کافر مرا پڑا ہوا سن رہا ہو تو جو محبت اہل بیت میں مزار میں لیٹا ہے اور جن کے بارے میں نبی نے شہادت دی کہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ مرتا ہی نہیں، وہ شہید ہے، شہید زندہ ہے. ارے ہم مردے کو پکارتے ہی نہیں، مردوں کو تم پکار رہے ہو. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جنگ بدر ختم ہونے کے بعد جب ان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو اب جنگ بدر کا نتیجہ تھا کہ مشرکین، کافرین یہ سب اکٹھا پھر ہوئے. اور ان کا سردار پھر ابو سفیان ہے، اور اس نے یہودیوں کو بھی ملایا اور لوگوں کو ملایا اور چندہ جمع کر کے 3000 کی فوج تیار کی، جس میں 2000 گھوڑے سوار، 1000 پیدل. اور 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی رمضان میں، 3 ہجری شوال 15 کو پھر حملہ کر دیا مدینہ منورہ پر. اس جنگ کو کہتے ہیں غزوہ احد، جنگ احد، جو مدینہ منورہ سے رسول کے روضے سے 3 سے 4 کلومیٹر پر ہے. آج بھی جبل احد وہ پہاڑی موجود ہے، وہ ٹیلہ بھی موجود ہے جہاں نبی نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا. اور آپ جائیں گے مدینہ تو دیکھیں گے کہ جب رسول کو معلوم ہوا کہ مشرکین پھر حملہ کرنے آ رہے ہیں مدینے پہ، تو پھر نبی کریم نے کہا کہ آؤ ہم مقابلہ کریں. تو عبداللہ ابن سلول اور عبداللہ ابن ابی، یہ منافقین کا جو سردار ہے، وہ کہتا ہے ہم میدان میں نہیں لڑیں گے، ہم مدینے میں لڑیں گے، ہم مدینے میں لڑیں گے. کیوں کہ مدینے میں لڑیں گے تو ہم کو آسانی رہے گی، ہماری عورتیں بھی ان کو اوپر پتھر پھینکیں گی، آگ پھینکے گی. ایک انصاری صحابی آئے، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ جو بولیں گے وہ ہم کریں گے. نبی نے کہا ہم میدان میں لڑیں گے. نبی کریم حجرے میں گئے، زرہ پہن کے نکلے، باہر آئے، کہا جب نبی زرہ پہن لیتا ہے پھر بغیر جنگ کے اترتی نہیں ہے. تو جنگ ہوگی، احد میں ہوگی، میدان احد میں ہوگی. نبی کریم پہلے پہنچے اور پہاڑ کو اپنی سپر کیا، پہاڑ جبل احد کو پیچھے لیا، سامنے میدان میں لڑنے کے لیے بنایا، اور 50 لوگوں کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا، جس میں عبداللہ بن زبیر کو علم دیا وہاں پر کہ تم کھڑے رہنا، ہم چاہے جیت جائیں چاہے ہار جائیں، چاہے یہ ہم کو شکست سے دے کر مدینہ تک پہنچا دیں یا ہم ان کو شکست سے دے کر مکہ تک پہنچا دیں، تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. حکم تھا سرکار کا.
جنگ شروع ہوئی جب، تو پہلے ہی حملے میں مولا کائنات نے وہ جوہر دکھائے، اور جناب امیر حمزہ علیہ السلام نے، حضور کے چچا نے وہ جنگ لڑی ہے کہ کفار پسپا ہو گئے اور یہ بھاگنے لگے۔ جب کفار بھاگنے لگے تو ابو سفیان نے 200 آدمیوں کا لشکر خالد بن ولید کو دیکھ کر اسی ٹیلے کے پیچھے بیٹھایا تھا کہ اگر ہم بیچ میں پھنس گئے تو تم پیچھے سے آ کر حملہ کرنا۔ مگر جب دیکھا کہ یہ کفار بھاگ رہے ہیں تو یہ جو کھڑے تھے، اب ایمان کی بات یہیں پہ، نبی نے کہا تھا ہٹنا نہیں، یہ لوگ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے اترنے لگے، 1 2 2 کے بعد 4 4 کے بعد 6 40 لوگ اتر گئے، بچے کتنے؟ صرف 10۔ اور ادھر ابو سفیان کے لشکر میں سے جس کے پاس علم تھا وہ علم لے کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر خالد بن ولید نے دیکھا کہ ہمارا کوئی نمائندہ ابھی موجود ہے، ہم ہارے نہیں ہیں، تو اس نے دیکھا کہ یہ ٹیلہ تو جگہ خالی ہو گئی ہے، ان 10 کو شہید کرتے ہوئے، وہ 10 شہید ہو گئے جو ایمان والے تھے، ان کو شہید کر کے پیچھے سے آ گیا۔ جب پیچھے سے آیا تو اب یہ تو مال بٹورنے میں لگے تھے، ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ جب یہ مال لوٹنے میں لگے رہے، پیچھے سے خالد بن ولید کا حملہ ہوا تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، وہ حالت ہو گئی۔ کیا پڑھو سورہ آل عمران آیت نمبر 152، جا کے خود پڑھنا، قرآن پڑھا کرو اور تھوڑا غور کیا کرو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری یہ حالت ہوئی تو تم 4 گروہ میں بٹ گئے، مسلمان 4 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک کہتا تھا کہ ابو سفیان سے امان مانگ لو کہ ہم کو امان دے دے۔ ایک کہتا تھا کہ جب محمد ہی مر گئے ہیں، کیونکہ شیطان نے آواز لگائی قد قتل محمدہ، جب دندان مبارک پہ زخم آئے تو کیا آواز لگا دی کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سنا، وہ بھاگنے لگے کہ جب محمد ہی قتل ہو گئے ہیں پھر ہم کو لڑ کے کیا فائدہ، یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا وہ تھا جو کہتا تھا کہ پھر اب بچا ہی کیا ہے، ہم اپنے پرانے دین پہ لوٹ جاتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ جو تھا وہ کہتا تھا محمد چاہے انتقال کر گئے ہوں یا شہید ہو گئے ہوں مگر ہم نبی پر ایمان لائے ہیں، ہم ان کے دین پہ باقی رہیں گے، چاہے ہم زندہ رہیں یا مرے ہم لڑیں گے۔ تو ایک گروہ بچا تھا۔ یہ ہے میدان احد کا منظر، سوچو ذرا، سارے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں۔ آواز کس نے لگائی؟ شیطان نے لگائی۔ کیا لگائی؟ قد قتل محمدہ، کہ یقیناً محمد قتل ہو گئے۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں، کون؟ وہی، نام کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں کہ میں نے سنا کہ نبی قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ تو یہ جو ایک گروہ تھا نا، یہ بچا ہی کیا ہے، یہ اس کے سردار۔ تو پھر یہ جب حملہ ہوا تو یہ بھاگنے لگے، پھر یہ بھاگنے لگے۔ یہ بھاگنے کا لفظ یاسین قادری نے استعمال کر لیا تو اس کے اوپر دنیا بھر کے فتوے اور یہ باتیں، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو سید بننے والے سجادے نام نہاد طنز کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بھاگے، اور روایت بھی کہہ رہی ہے جو بھاگے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھاگے۔ تو جب بھاگے وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تم تصریف کیوں وہ کہہ رہے ہو؟ تصریف کا معنی ہی نہیں نکلتا۔ تصریف کہتے کس کو؟ اگر تصریف کا معنی بتا دوں تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ ایسے بھی ہم کوئی آتا ہے کہتے ہیں نا تصریف رکھیے، تو یہ تصریف لے کے بھاگے۔ کہاں بھاگے؟ پہاڑ پہ بھاگے، اور ہر ایک بھاگنے میں جیسے کوئی کرکٹر ہو، یہ اپنا رنوے بنا رہا ہے۔ وہ کہتا میں سب سے تیز بھاگا، کوئی 1 دن کے بعد آیا، کوئی 3 دن کے بعد آیا۔ اچھا سب بھاگے تو پھر نبی نے بھی تو کہا کہ سب چلے گئے۔ نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ جب سب تشریف لے گئے تھے تو اے علی آپ کیوں نہیں گئے؟ تو مولا علی نے کیا کہا
کہ کیا میں بھی بھاگ کر کافر بن جاتا؟ اب یہ دلیل مل رہی کہ جو نبی کو چھوڑ کر بھاگا وہ کیا ہوا؟ تم پڑھو قرآن، میں نہیں بولتا۔ علی نے تو یہ کہا کہ میں چھوڑ کر آپ کو کافر کیوں بنتا؟ بہرحال جنگ میں جب سب چلے گئے اور خونخوار کی جنگ ہو رہی تھی، ہے نا، تو جب ایک صحابیہ تھی جن کا نام ہے نصیبہ، وہ بھی رسول کے پاس کھڑی رہی۔ یہ بھاگنے والے بھاگ چکے تھے۔ ایک عورت تھی، وہ ہر جنگ میں آتی تھی مرہم پٹی کرنے کے لیے شہیدوں کی، وہ نہیں بھاگی۔ اور مولا کائنات تھے اکیلے، والعصر، پناہ گاہ، جو محمد کی پناہ گاہ بنے ہوئے تھے، چاروں طرف سے کافروں نے نبی کو گھیر لیا، چاروں طرف سے سب کی تلواریں اڑ گئی۔ جب نبی نے کہا یا علی مدد، کب کہا؟ جیسے میں نے کہا امام زمانہ کب بلانا؟ جب تلوار اڑ چکے، اب کچھ دیر نہیں بچی ہے کہ یہ تلوار گرتی نبی پر۔ علی نے کہا یا علی، تو علی نے کیا کیا؟ اپنے گھوڑے پہ اپنی تلوار کو، ذوالفقار کو، کیونکہ پہلی تلوار تو ٹوٹ گئی تھی، یہ ذوالفقار آئی نا، جب ذوالفقار آئی اور ذوالفقار جب چلی تو جبریل بھی قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ منظر دیکھ کے، کیا منظر تھا کہ علی آئے اپنے گھوڑے پہ، گھوڑے کو لے کر نبی کا طواف کر رہے ہیں اور صرف تلوار کو یوں رکھے ہیں آڑی، تلوار ایسے ہے، علی گھومتے جا رہے ہیں نبی کو، گھومتے 30 مرتبہ نبی کا طواف کیا۔ اب یہ جو ہے جیسے مکسر میں مشین میں چھری ہوتی ہے، اس طریقے سے کافر کرتے جا رہے ہیں۔ جبریل ملائکہ کے ساتھ قصیدہ پڑھتے ہیں کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پھر یہ آیت کو جا کے پوری پڑھنا، وَإِسْتَسْعَدُونَ، کہ جب یہ بھاگ ہو کر مدینہ آ گئے تو یہ مولوی کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا وَعَفَا عَنْكُمْ، کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کیوں کہتے ہو برا کہ وہ بھگوڑے ہیں، بھاگے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے نا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب مسلمان سوچتا ہے مفتی صاحب بول رہے ہیں، مولانا بول رہے ہیں اللہ نے معاف کر دیا، قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، تو پھر جو ہوا تو کوئی بےمانی بات ہو گئی۔ یعنی تم بھاگ بھی جاؤ، نبی کو چھوڑ بھی دو، ہیں، اور بعد میں آ بھی جاؤ، اپنی جان بھی بچا لو، اپنا دین بدلنے کا سوچ بھی لو، اس کے بعد بھی اللہ تم کو معاف کرتے جا رہا ہے۔ اللہ نے جو عفا عنکم ہے اس کا مطلب یہ معافی نہیں تھی کہ جو تم نے نبی کو چھوڑا وہ معاف کر دیا، جو تم بھاگ گئے وہ معاف کر دیا۔ وہاں پر اہل بیت سے پوچھو، قرآن جن کے گھر نازل ہوا ہے، وہاں تمہاری یہ حالت تھی کہ تم پر اللہ عذاب نازل کرتا کہ زمین پھٹ جاتی، تم اندر چلے جاتے، اللہ تم کو سور اور بندر بنا دیتا، تم کو ران دیا جاتا۔ اللہ نے یہ معاف کیا کہ بندر نہیں بنایا، سور نہیں بنایا۔ کہاں بے وقوف بنا رہے ہو؟ جن کو قرآن نہیں آتا ان کو بے وقوف بناؤ، جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں ان کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ عفا عنکم کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو راندہ نہیں، انسانی حالت میں باقی رہنے نہیں دیا، یہی بہت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ بہت تفصیل ہے، بہت سی باتیں ہیں، وقت ہو چکا۔ بدر، احد، خندق، خیبر،
حنین، یہ ساری جنگیں ابتدا در ابتدا یہ سب کربلا ہے، کربلا کی تیاری ہے یہ۔ اور جب سب ایک ہو گئے، یعنی کافر بھی ایک ہیں اس میں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ساری قوم جو نبی کے مخالف ہے ایک ہو گئی۔ عیسائی نہیں آئے ہیں، وہ موبائلہ میں جب ہارے ہیں تو مان لیے سیدہ کو۔ یہودی آئے، مشرک آئے، کافر آئے، ہر جنگ میں غزوہ احزاب کہتے ہیں جس میں سارے ایک جٹ ہو کے آئے تھے۔ پھر ابھی کئی دن باقی ہے، تو نبی کریم کی یہ ساری جنگیں جو ہیں یہ کربلا کی تیاری ہو رہی تھی، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ سرکار پردہ فرمانے سے پہلے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے اور میرا جانشین کیا ہے، 18 ذی الحجہ کو غدیر میں۔ اب ان کا پلان میں اور پانی گھومنے لگا کہ یہ نبی نے کیا کہہ دیا۔ اب نبی کو قتل کرنے کی سازش ہونے لگی۔ وادی عقبہ میں جو کھڑے ہوئے تھے کہ نبی کی سواری کو بھڑکایا جائے، نبی کو کھائی میں گرا دیا جائے تاکہ یہ پیغام مدینہ نہ پہنچنے پائے۔ بہرحال نبی مدینہ پہنچ گئے اور نبی بھی انتقال نہیں ہوا ہے، ہمارے نبی کو بھی زہر دیا گیا ہے۔ یہ یہودیہ والا زہر بتاتے وہ نہیں، دیا گیا ہے، بخاری پڑھو خود معلوم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ تو یہ ساری تیاری غدیر کے بعد، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد جو مسلمان یکجٹ ہو کے سقیفہ بنائے ہیں، سقیفہ کا مطلب ہے ڈاکوؤں کا اڈا، چوروں کا اڈا۔ آج ساری نشانیاں مدینہ میں یہ یہودی النسل سلمان مٹا رہا ہے، مگر سقیفہ کو اور گھیرا بندی کیا ہے کہ یہ سقیفہ ہے، یہاں پر پہلا چناؤ ہوا تھا۔ تو معلوم ہے کیا ہے، پھر وہیں پر حسین کا پہلا قتل ہے۔ کربلا میں چھری چلی ہے، حسین کہتے میں تو وہیں شہید ہو گیا تھا۔ جب رسول کے حکم کے خلاف کسی اور کو چنا گیا، حق ہے جو کہہ رہا ہوں ممبر سے، جس کو سمجھ میں آئے سمجھے، نہ سمجھ میں آئے نہ سمجھے۔ بہرحال کربلا کی تیاری بدر سے شروع ہوئی، اور یہ سب پناہ والعصر علی ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود۔ پھر پوری خلافت کا دور گزرنے کے بعد بھی جب علی امیر المومنین مسند رسول پر آئے، آپ کا دور خلافت کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا 6 مہینہ ہے نا، اب والعصر بھی پردے میں ہے، امام حسن مجتبیٰ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب کون ہے؟ اب اسلام کس سے پناہ مانگے؟ بدر میں علی موجود، احد میں موجود، خندق میں موجود، خیبر میں موجود۔ اب اسلام کو پناہ کہاں ملے؟ تو فیصلہ کیا ہے آل نبی اولاد علی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ والعصر کا مطلب فریاد کو پہنچنے والا، والعصر کا معنی پناہ، پناہ گاہ، جو پناہ دے، جو اسلام کو پناہ دے وہ ہے حسین، دی پناہ است حسین۔ یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بس عزادارو جیو، مولا تم کو سلامت رکھے، ہر ایک ابا وبا بلا سے محفوظ رکھے، لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے، آپ کی کاروبار میں ترقی ہو، آپ بار بار مدینہ کربلا جاؤ، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ مگر اب سلطان کربلا وہ بادشاہ حسین کربلا پہنچ چکے۔ 2 محرم میں نے بتایا زمین خرید لی، اب 2 محرم سے 3 محرم 4 5 6
جیسے جیسے دن گزرتا فوجیں یزیدی بڑھتے جاتی، زینب فرماتے جاتی ہیں کہ اور آج قافلے بڑھ گئے اور ان کی فوج بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ 3 تاریخ کو خیمے بھی ہٹا دیے گئے۔ اب جب سے جو پانی تھا وہ 7 تاریخ تک پیے، بڑے نہیں پیتے، بچوں کو پلاتے رہے۔ 7 تاریخ سے خیمہ اہل بیت نے پانی کی ایک بوند نہیں۔ اب بچے پیاس سے جب تڑپنے لگے، 8، 9، 10ویں کی شب عاشور آ گئی، بچوں کی آوازیں بلند ہوتے جا رہی ہیں، العطس العطس العطس، ہے نا۔ اس وقت تو سب سے بڑا گنہگار جو حسین کا تھا، جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے لایا تھا 1000 لشکر کے ساتھ، اس کا نام ہے حر بن یزید ریاحی۔ جب وہ اپنے خیمے میں تھا اور شب عاشور تھی، اور جب ہوا چلتی اور یہ آوازیں اس کے خیمے سے ٹکراتی تھی، تو وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ خیمے سے باہر نکلا، اپنے بیٹے کے پاس آیا، بیٹا یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا یہ ان بچوں کی آواز آ رہی ہے جن کو تم گھیر کے لے کے آئے تھے۔ یہ آپ کی ظلم و زیادتی کا نتیجہ ہے کہ آج رسول کے بطول کے بچے پیاسے ہیں اور وہ العطس العطس کی صدائیں دے رہے ہیں۔ حر کی رات بڑی بے چینی سے گزری، رات جیسے بھی کٹی، صبح ہوتے ہی اپنے بھائی کے پاس آیا، اپنے بیٹے کے پاس آیا، غلام کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو آواز آ رہی ہے نا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ معاملہ یہاں تک بڑھ جائے گا۔ ایک مرتبہ عمر سعد سے بھی حر نے کہا کہ عمر سعد کیا واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں ہوگی۔ کہا جب ہوگی تو ٹھیک ہے، میں چلا سیدہ کے لال کی بارگاہ میں۔ اب حر جب چلنے لگا تو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بھائی سے غلام سے کہا کہ مجھ کو خیمہ اہل بیت امام حسین علیہ السلام بادشاہ حسین کی طرف لے چلو، اور جب قریب پہنچنا نا تو بتا دینا تاکہ میں گھوڑے سے احترام میں اتر جاؤں۔ جب قریب پہنچے، یہ نکلنے لگا حر، تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عباس سے کہا، اپنے بیٹے جناب علی اکبر سے کہا، کیا کہا؟ اے میرے بھائی عباس، اے میرے بیٹے علی اکبر، آؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ جیسے ہی حر قریب آیا، گھوڑے سے نیچے اترا، ہاتھوں کو بندھا ہوا ہے، امام کے قدموں پہ گر گیا۔ کہ ایک جملہ کہا حر نے، بس یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ کیا کہا حر کہ اے بطول کے بیٹے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اے بطول کے بیٹے، کیا میرے رسول کے بیٹے کیا معافی ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے اس کو اٹھا کر گلے لگا کے کہا، اے میرے بھائی حر، اتنے بڑے دشمن کو کیا کہا بھائی؟ جیسے ہی بھائی کہا نا، حر کا کلیجہ پھٹ گیا کہ اتنا بڑا میں نے ظلم کیا اور رسول کا بیٹا مجھ کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے۔ ایک ایک کا استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کا کیا، جناب عباس نے اس کے بھائی کا کیا، علی اکبر نے اس کے بیٹے کا کیا۔ اب خیمہ اہل بیت میں آ گئے۔ جب قریب آئے نا، یہ آواز، یہ سلام، یہ دعا کی، خیمے کے اندر گئی۔ جب خیمے کے اندر گئی تو سیدہ طیبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے میرے اون محمد، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ جاؤ دیکھو۔ اون محمد خیمے کے باہر آئے، دیکھا کہ امام علی مقام حر کو چھاتی سے لگائے ہوئے ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کو بھائی کہہ رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے۔ یہ فوراً اون محمد پلٹ کے گئے، کہتے اماں جان، وہ جو راستہ روکا تھا نا، جب ہمارا راستہ روکا تھا تو آپ رو رہی تھی،
آج وہ خود روتے ہوئے میرے ماموں کے پاس آ گیا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے۔ جب یہ بات سنی سیدہ زینب نے کہا جاؤ اب تم اس کے پاس کھڑے ہو کہ تم بھی اس کو ماموں کہنا اور کہنا کہ بطول کی بیٹی نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ دونوں اول محمد حر کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں ماموں حر ہماری اماں نے تم کو سلام کہا ہے۔ ایک مرتبہ حر مدینے کی طرف مڑا، یا رسول اللہ اے بطول اے زہرا مجھے معاف کرنا، آج آپ کی شہزادیاں مجھ کو سلام کر رہی ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کہتا ہے حر اے مولا اب میری ایک رائے یہ ہے کہ جنگ کی ابتدا ہو پہلے میرا بیٹا قربان ہوگا۔ پہلے اپنے بیٹوں کو بھیجا، حر کا بیٹا گیا، 30 یزیدیوں کو فی نار جہنم کرنے کے بعد وہ بھی شہید ہو گیا۔ حر بڑھنے لگا کہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے لائے۔ امام علی مقام نے اس کو پکڑ لیا کہ باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا، باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا ہے، حر تو رک، میں ہوں، میرا بھائی عباس ہے، ہم لے کے آئیں گے۔ میں کہوں گا مولا آپ کہہ رہے ہیں باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا، عصر عاشور جب کوئی نہیں ہوگا علی اکبر برچیاں کھا کے پڑا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار عالم ہم سب کو محبت رسول و آل رسول میں زندہ رکھ، ان کی محبت میں خاتمہ پر خیر فرما۔ وآخر دعوانا الحمد۔